پاکستان اور ترکیہ کا بڑا دفاعی معاہدہ کیا پاکستان کو ملنے جا رہا ہے AN/KA-3 اسٹیلتھ ڈرون؟ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور ترکیہ کی دفاعی شراکت داری ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ سوشل میڈیا اور مختلف دفاعی پلیٹ فارمز پر یہ خبر تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ پاکستان ترکیہ کے جدید ترین AN/KA-3 اسٹیلتھ بغیر پائلٹ جنگی طیارے حاصل کرنے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ پیش رفت عملی شکل اختیار کرتی ہے تو یہ پاکستان کی فضائی دفاعی صلاحیت میں ایک تاریخی اضافہ ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ AN/KA-3 آخر ہے کیا؟ اس کی صلاحیتیں کیا ہیں؟ اور کیا واقعی پاکستان نے اس کی خریداری کا معاہدہ کر لیا ہے؟ آئیے حقائق کے ساتھ مکمل تجزیہ کرتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ چند برسوں میں پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات صرف سفارتی سطح تک محدود نہیں رہے، بلکہ تجارت، ٹیکنالوجی، بحریہ، فضائیہ، دفاعی صنعت اور مشترکہ پیداوار تک پھیل چکے ہیں۔ دونوں ممالک نے حالیہ برسوں میں درجنوں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں دفاعی صنعت اور ایروسپیس تعاون بھی شامل ہے۔ اسی مضبوط تعلق کی وجہ سے جب بھی ترکیہ کسی نئی دفاعی ٹیکنالوجی میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو پاکستان کا نام ممکنہ شراکت داروں میں ضرور لیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں AN/KA-3۔ AN/KA-3 ترکیہ کی معروف کمپنی ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کا تیار کردہ ایک جدید اسٹیلتھ ان مینڈ کامبیٹ ایئر وہیکل ہے۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا فلائنگ ونگ ڈیزائن ہے، جو ریڈار پر اس کی شناخت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ڈرون لمبے فاصلے تک پرواز، انٹیلیجنس نگرانی، دشمن کی فضائی دفاع کو دبانے، اسٹریٹجک اہداف پر حملوں اور جدید نیٹ ورک سینٹرک آپریشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ترکیہ پہلے ہی آنکا، اکسونگر اور بیراکٹر TB2 جیسے کامیاب ڈرون دنیا کے مختلف ممالک کو برآمد کر چکا ہے۔ حال ہی میں ٹوزاس نے اعلان کیا ہے کہ AN/KA-3 کا کریٹیکل ڈیزائن ریویو مکمل ہو چکا ہے، ڈیزائن کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور پیداوار کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ کمپنی کے مطابق آنے والے مرحلے میں مزید پروٹوٹائپس تیار کیے جائیں گے، جبکہ سیریل پروڈکشن کی رفتار بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کئی دفاعی مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان ترکیہ کی جدید دفاعی مصنوعات میں گہری دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ دونوں ممالک پہلے ہی جنگی بحری جہازوں، تربیت، دفاعی پیداوار اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں قریبی تعاون کر رہے ہیں۔ اگر مستقبل میں پاکستان AN/KA-3 حاصل کرتا ہے تو اس سے پاک فضائیہ اور پاکستان کی مجموعی دفاعی حکمت عملی کو کئی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ ہوگا اسٹیلتھ نگرانی اور اسٹرائک صلاحیت۔ دوسرا، سرحدی نگرانی اور حساس علاقوں میں مسلسل انٹیلیجنس حاصل کرنے کی صلاحیت۔ تیسرا، جدید نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر میں پاکستان کی تیاری مزید مضبوط ہوگی۔ اور چوتھا، مقامی دفاعی صنعت کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر یا مشترکہ پیداوار کے مواقع بھی مستقبل میں مل سکتے ہیں اگر دونوں ممالک اس سمت میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک بہت اہم حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کا دفاعی تعاون مسلسل گہرا ہو رہا ہے۔ یہ تعاون صرف دو ممالک تک محدود نہیں، بلکہ مستقبل میں آذربائیجان اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ بھی وسیع دفاعی شراکت داری کی بنیاد بن سکتا ہے۔ آج دنیا میں جنگ کا انداز بدل چکا ہے۔ اب صرف جنگی جہاز ہی نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت، اسٹیلتھ ڈرونز، خودکار جنگی نظام اور نیٹ ورک سینٹرک آپریشنز مستقبل کی جنگوں کا رخ متعین کر رہے ہیں۔ پاکستان بھی اسی سمت میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو جدید بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ترکیہ اپنی دفاعی صنعت کو عالمی سطح پر ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھار رہا ہے۔ اگر آنے والے برسوں میں پاکستان واقعی AN/KA-3 جیسے جدید اسٹیلتھ ڈرون حاصل کرتا ہے تو یہ دونوں ممالک کی دفاعی تعلقات میں ایک نئی تاریخ رقم کر سکتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کو مستقبل میں AN/KA-3 جیسے جدید اسٹیلتھ ڈرون حاصل کرنے چاہیے؟ کیا اس سے جنوبی ایشیا میں دفاعی توازن تبدیل ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور پاکستان سی پیک دفاعی ٹیکنالوجی اور عالمی امور پر مستند تجزیوں کے لیے گوادر سی پیک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔